آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خانقاہی ماحول کو اب یہ نئی نسل جو ہے یہ ایک مذاق کی حیثیت سے دیکھتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ پیری مریدی کیا چیز ہے، یہ مولویت کیا ہے، مخصوص وضاقتہ ہے، یہ مخصوص آداب ہیں۔ صرف درباروں تک دنیا آباد نہیں ہے کہ اب جو گولڈے شیف دنیا آتی ہے وہی دنیا ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے، انسان تو باہر ہے، مخلوق کا سیلاب تو باہر ہے، پوری دنیا میں ہے، درباروں میں تو چند لوگ آتے ہیں۔ تو آپ کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ آپ کیا لینے وہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، یہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ یہ آج تبلیغی جماعت، یہ دوسرے مسلک کے لوگ، یہ کیوں لوگوں پر چھا رہے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو مرید تھے، جو نسل در نسل مرید تھے، ان کی اولادیں اب بگڑ گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہاں کیا جائیں، ہمیں کچھ سکون ہی نہیں ملتا، نہ کسی پیر میں کوئی بات ہے، نہ کوئی متوجہ کرتا ہے، نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی مخاطب کرتا ہے، بس جاؤ جی نذرانہ پیش کرو، ہاتھ چومو، جو نذرانہ پیش ہی نہیں کیا تو اس نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہی رونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف قوالیاں تو علاج نہیں ہے نا، میں بھی قوالی سنتا ہوں، میں کوئی قوالی کا منکر نہیں ہوں، میں تو ساز خود بجاتا ہوں، میں تو ایسا چشتی آپ لائیں کہ جو ساز خود بجاتا ہو، ایسا پیر لائیں، میں نام کا چشتی نہیں کام کا چشتی ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کا جو تقاضا ہے وہ کچھ اور ہے، صرف قوالیاں نہیں ہیں کہ آپ مجلس آراستہ کر لیں اور ایسے چند آدمیوں کو کھڑا کر دیں جن کی گفتگو میں کوئی تاثیر ہی نہیں۔ دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری گفتگو میں تاثیر ہے، لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ جو میرے سامعین ہیں، مخاطب ہیں، اب اتنی دیر سے یہ کھڑے ہیں، یہ سارے میرے باپ دادا کے مرید تو نہیں ہیں، تو کوئی اچھی رمق، اچھی گفتگو اس میں تھی ہے جو سب لوگ سن رہے ہیں۔ تو آج یہ جتنے دوسرے مسلک کے لوگ ہیں جنہیں آپ اور ہم سب وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت اپنا مخالف، تو آپ بتائیں کہ آپ کے یہ صالح ادارے جن کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے اچھی نیتوں سے قائم کیا تھا، کیا آج اس میں وہ عمل ہو رہا ہے؟ کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ کیا کوئی پیر، کوئی صاحبزادہ خود بیٹھ کر لوگوں کو تلقین کرتا ہے؟ اے کدھرے ونجو نا گوڑ لے اڈے تو لے ہو تے اگے تک وہ اڈا آسانہ بھی لگا ہے جی ہاں جی اتھے بڑیاں بڑیاں ورائٹیاں تے بازار او بھائی مال لگنا ہے جڑا گاہ کا پسند آوے۔ اے وکھری گالے کہ اسی ذرا دیر نہ لائے ہیں، اساں نے گاہک 100 سال پہلے گزر گئے، جو میں بیان کر رہے ہیں لو سننے والے ان کوئی نہیں رہے۔ امید سے کم چشم خریدار میں آئے، امید سے کم چشم خریدار میں آئے، افسوس کہ ہم دیر سے بازار میں آئے۔ یہ افسوس ضرور ہے کہ آج علامہ اقبال ہو گیا تے پھر گلا ہونا علامہ جے بندے نال بہ کے گلا کرے، انہاں چبلا نال کون کرے جنہاں نا میٹر ہی صرف پیسہ ہے، سم تھنگ مور، آئے کچھ اور فلانی پراپرٹی نہ کتنا کرایہ آیا ہے، اچھا اتھے بھی چاڑ دیو جی اور بڑے امیر ہو گیا سبحان اللہ، تے پیر میر علی شاہ نی اولاد فقیر سنیا گل منی آنے نے کھریاں گلاں اے منیاں تقریرہ کیوں نہیں سننے؟ بولو نا سچیاں گلاں اے کھریاں اے سننے خوشامدی مولویاں نیاں گلاں
چمچیاں نہیں جڑا خطبہ دینے ہو پیر صاحب آن تے اٹھ کھلن رسول اللہ نے ممبر ہے تو جڑا احترام کراوے تے میرا دادا پیر میر علی شاہ پتر بدا اس نہ ہوئے پوترا پڑ پوترا کہ قاری صاحب پیر میر علی شاہ نے دور وچ ذرا دیر ہو گئی تے جون پور نے قاری عبدالرحمان صاحب ہے تے انہوں نے آکھیا جناب کہ پیر میر علی شاہ صاحب نہیں آئے تے ہے کوئی آج کل نے رکابیاں آلاتے وہ منی گل مولی صاحبان معاف کر رہا میں تسانہ بیانا جڑے اسانے ہونے چمچے دربارہ میں اے ہویا کہ حضرت صاحب کا انتظار کریں کوئی گل نہیں ابھی بہت بڑا وقت ہے امام شافی کے نزدیک ابھی بڑا وقت ہے امام مالک یہ کہتے ہیں امام حنبل یہ سارے اماماں کاٹ کے اتھے رکھ چھوڑنے باہر حضور کو آنے دیں انہاں پتہ ہے کہ آ گیا انہاں آکھیا نماز اللہ کی ہے پیر میر علی شاہ کی نہیں ہے تکبیر کہو صحیح بات میں نے اپنے دادا سے سنی ہے یہ بات کیوں مولی عبدالمجید تسی سنی کی نہیں پیر میر علی شاہ کی نماز نہیں ہے اللہ کی نماز ہے مکبر سے کہا بولو پیر صاحب چوتھی پنجویں صف وچ پیچھے کھلوتے پیر میر علی شاہ صفاں پھوڑاں تے بھی نہیں تھلے مٹی تے بندے زیادہ ہے نکل گئے باہر پھوڑ تو دعا شاہ ہو گئی چلے گئے اے جڑے درباریاں نے چمچے ہونے نا سانے اللہ معاف کرے نا کڑچیاں تے چمچیاں کو لو ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے دل سے بنا بنا کے ادھر کی ادھر کہیں کہ ایسانے بزرگ 700 مربع پیش کیتا گیا اس ویلے تو پیر میر علی شاہ کو ہے بھی کچھ نہیں ہے جہاد دے خلاف فتوہ دے میرے تیرے جا ہویا تے فتوہ دے چھوڑیا مفتی آج کل بڑے بڑے مفتی مفت پیسہ بھی کوئی لگنا مفت فتوہ دے دے ویا 700 مربع پیر میر علی شاہ نے فرمایا کہ میں جتی دیوں نوک تو مارنا اوہ گال سنو اس ویلے جہاد دے خلاف فتوہ پیر میر علی شاہ نے نہیں دیتا آج میں سن رہا تے پیر میر علی شاہ دی اولاد اور بھی جڑی جو سن رہی ہے کہ حکومت وقت کسی دے آکھنے ہوتے جہاد دیاں آیات نصاب تعلیم چو کڑ رہی ہیں تے گوڑلے والے پیران دا حق نہیں بولنے دا میں کلا تا بولنا پیا نا تو اڈے سامنے بولنا پیا تے آخنا پیا جہاد کرو تے کسی ساڑھا فرض نہیں ساڑھے پیو دادے 700 مربع جتی تے مارے اس ویلے ہے بھی کچھ نہیں یا اس کول اساں کول تا بڑا کچھ ہے اس نے جتی تے ماریا اساں ملے ہے چھوڑو میر علی شاہ دنیا قبول نہیں کیتی رد کیتا مردود سمجھا آج اسی مردود چیز نے مالک بڑھے ہیں تے جڑی میر علی شاہ بنایا اس نا وارث کون ہے میر علی شاہ پراپرٹی دا دانت نہیں میر علی شاہ اچھے مینار دا دانت نہیں میر علی شاہ تے کچے کوٹھے چ بہنے والے ایک درویش خدا مست دا نام ہے جس مرزائی دے نال ٹکر لائی اور ختم نبوت تے نکلے آبار سارے پیر دڑے ہے مولوی اندر وڑے ہے ہیں جی ہاں سمجھ آئی اس ویلے پیر کیڑا آیا کس اس چیلنج دا جواب دیتا میں نہیں آہنا میں نو بڑا احترام ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی دا لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی اس ویلے موجود ہے زندہ ہے
اور بڑے بڑے علماء دیوبند بھی موجود ہیں. ان لوگوں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ سب لوگوں نے. آج سارے ختم نبوت کے وارث بن گئے. میں دادا کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، خوشامد کوئی نہیں ہے مجھے، اللہ اور رسول کی حق بات کروں گا. میرے دادا کی تصنیف حیات المسیح اور سیف چشتیہ، اس کو آپ پڑھیں، اس کا جواب دیں، اس کو پہلے سمجھیں. جو میرے دادا نے رد مرزائیت میں دلائل قائم کیے ہیں، آپ تمام ان کے بعد جتنی کتابیں چھپی ہیں رد مرزائیت میں، چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشے جس نے بھی لکھی ہو، آپ دیکھیں گے میرے دادا کے دلائل کا چربہ لیا ہے، اس نے چربہ اتارا ہے. تو جہاد کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا. تو اس دور میں جب نصاب تعلیم سے جہاد کی آیات امریکہ کے کہنے سے نکالی جا رہی ہیں، جی، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا؟ مشائخ پاکستان کا فرض نہیں بنتا؟ تو پیسے آپ ان کو کس لیے دیتے ہیں؟ چپ رہنے کے پیسے دیتے ہیں؟ کس گلا نے پیسے دینے ہو؟ نظرانے کیوں دینے ہو؟ کیوں نہ خراب کرنے ہو زیادہ؟ تسی بھی بریک لایا کرو. تسا نے جمعہ کھرو کو نہیں تک سن کے دیا کرو. کسی غریب چاہ دیا کرو محلے. یہ امیر تو امیر بنا رہے ہو انہاں لوگاں. انہاں دا دماغ تسا خراب کر چھوڑیا تسا لوگاں. ہے جی، غریب مر رہا ہے تے ایک پیر اور بڑا بڑا جڑا سربراہ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہیں. تسی اپنے غریب محلے والے ہاں دے چھوڑو. ہے جہاں پیرے ہاں تسی کیوں نظرانے دینے ہو؟ جڑا دین دا کوئی کم نہیں جنہ کیتا، صرف آلنے بنا کے رکھے نے لوگاں ڈگ ڈگی بجانے ہستے، پیسے بٹورنے ہستے. کام کیا ہے میر علی شاہ نے، زندہ و بائندہ. پتہ ہے جس لئے لاہور میرا دادا گیا تے مسے کرایہ کو لیا جی، چادر موڑے تے نانکا انہاں نا اسلب دا لیا. اے اسلب دا لے بھی کھلتے نے تھے تے ادھر لنگی رکھنے چٹی موڑے ہوتے. پیر میرے علی شاہ کوئی کتاب نہیں کھڑی، لنگی موڑے تے رکھ کے ہتھے تسبیح یہی، ہتھے تسبیح یہی تے زبان تے حسبی حسبی یہی. قدا ہوں اپنے کریم کا. میں جامعہ شروع کر رہا ہوں. 42 کنال زمین میں نے، جس کا مجھے 50 کروڑ روپیہ مل رہا ہے نقد. 50 کروڑ کو پیر چھوڑنا ہے، 5 روپے نہیں چھوڑنے تو 50 کروڑ انہوں نے سامنے کرو. بندہ فوت ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گئے. 50 کروڑ تے میں کر رہا ہوں. وہ پیسے جے کچھ سنگیاں بارو دیتے، وہ آکھنے جی کھا گیا. وہ میں کیا کچھ ہے اگے جگہ ہوئے لانے نہیں تے میں لاوانا رائے سٹا. ہون وقت آیا میں لاساں ہو پیسے بھی انشاءاللہ اور بھی تعاون لوگ کرسن. سمجھ آئی؟ سامنے ہو سی تو اڈے چیز انشاءاللہ انقریب شروع ہو رہی ہے. تے کس واسطے کہ درس نظامی جدید بھی ہوئے، قدیم بھی ہوئے، اور صحیح مسلک کے حق کا اساں دے لوگ اتھو تربیت حاصل کرن. اور میرا ارادہ ہے اللہ اس نو مکمل فرماوے. تسی بھی سارے دعا کرو، کیونکہ صرف دعاواں دے ٹھیکیدار پیر نہیں ہوندے، غریباں دے گناہگاراں دے زیادہ اللہ مندہ ہے. جی ہاں، اساں نیاں دعائیاں اتو درمیانی ہی شاید موڑا ہون، تساں نہیں ہوتے چلے بھی جونے، کوئی ایسی گل نہیں. سمجھ آئی؟ اس واسطے بزرگاں دا ادب کرو. دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے بزرگوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر دو. اللہ تعالیٰ کی سمجھنے لگو، مشکل کشا سمجھنے لگو، اور قاضی الحاجات سمجھنے لگو. جس طرح وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہاں، وسیلہ پیش کرو ان کا، اچھے لوگوں کا وسیلہ پیش کرو. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو. وسیلہ اور بات ہے. جو اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں ان کو اور بہت سی باتوں کا جواب دینا پڑے گا.
کہ وہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، تو اب پھر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ وسیلے کے بغیر دنیا میں تشریف لائے؟ کوئی ذریعہ تو ہے نا؟ ہے جی، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، صرف یعنی عیسیٰ علیہ السلام والا کام بھی ہو سکتا تھا، کلمتن پھونک سے ہو جاتا، لیکن وسیلہ ہے۔ سمجھنی چاہیے عقل مند، اس سے بڑھ کر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو وسیلے کا منکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، ان لوگوں کا وسیلہ پیش کریں، بزرگوں کا وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ، اور ان کی تعلیمات پر چلیں۔ غوث پاک کو صرف یارویوں کے لیے بند نہ کریں، ان کی تعلیمات کو دیکھیں، وہ عظیم ہے جو اللہ کے دروازے پر آپ کو بھیجتا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا آواز دے رہی ہے جی، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہمیں رکھے، اللہ کے ساتھ نسبت رکھے، قائم کرے۔ بیٹھے بیٹھے۔ میں نے بات ختم کی تھی کہ آپ اٹھنا شروع ہو گئے، اکتا گئے میری باتوں سے، تو پھر اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی جلدی ہی کیا ہے؟ ہاں وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات مجھے رہ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ یار وہ ایک بات بڑی عمدہ ہے، میرا مضمون جب چلتا ہے تو بہت پھیل جاتا ہے، اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ امام حسن کی جو خلافت تھی وہ 6 مہینے جو تھے اس کی میں نے شفق سے تشبیہ دی تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور شفق جو ہے وہ بڑی دیر تک انسان کو روشنی دیتی ہے، تو اس میں ایک مجھے خوبصورت کسی کا شعر یاد آ گیا کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ تو علی دنیا سے تشریف لے گئے تو شفق چھوڑ گئے حسن کی صورت میں، تو ایک وقت تک انہوں نے اس کو روشنی کو قائم رکھا، چاہے وہ شفق سرخی سے بدل گئی، سرخی خون حسین سے بدل گئی شفق، بولو تھک گئے ہو اور کیوں نہ بولنا۔ مولوی حضرات ذرا تعجب کرنے پین تے تکنے پین پہ سوچنے پین پہ جتھے اے پہ بولنا ہے بڑا مشکل ہے ادھر ادھر نکلنا ہے جی، یہ آنے کدھر حیدر نکل گیا، کدھر حیدر نکل گیا، گل کے وے دل سے نکل گیا کہ جگر سے نکل گیا، تیرے نگاہ یار کدھر سے نکل گیا۔ سارے حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، حضور سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ اور آپ کے توسط پاک کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک خدا داد پاکستان میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام جلد از جلد نافذ ہو۔